اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی اسی وقت تک بندے کو حاصل رہتی ہے جب تک کہ اس کے والدین راضی رہتے ہیں۔ جب والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اب دوسرے نمبر پر اپنے والدین کا حق ادا کرے گا۔ سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب تم چاہو تو اس دروازے کو باقی رکھو، کھلا رکھو، یا چاہو تو بند کر دو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو وہ رونے لگے اور ان سے پوچھا گیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ وفات تو ہوتی ہے، مرنا جینا لگا رہتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رکھے تھے ماں اور باپ کی شکل میں، اب ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا والدہ کی وفات کے بعد۔ اسی لیے والدین کی وفات کے بعد بندے کو جو خسارہ ملتا ہے، نقصان ملتا ہے، اس نقصان کی بھرپائی دنیا میں نہیں ہو پاتی۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ہر مصیبت کی بھرپائی ہے، لیکن اس مصیبت کی بھرپائی نہیں ہو پاتی۔ وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا انقطاع۔ جیسے والدہ کی وفات ہو جائے یا والد کی ہو جائے تو جو دعا اولاد کے حق میں ماں یا باپ دیں گے وہ دعا دوسرا نہیں کوئی دے سکتا، نہ اس درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو دعا کا انقطاع ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے والدین جب تک باحیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے کام آنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اما یبلغن احدہم الکبر او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کرو بلکہ ان سے بھلی بات کرو اور کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اسی طرح تو ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ ہے والدین کے حقوق۔